اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ واچ مین نی ایک عظیم مسیحی مصنف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جذبات ایمانداروں کے اولین دشمن ہیں۔ یہ لوگوں کو جسم کے موافق چلنے میں مصروف رکھتے ہیں، یہ لوگوں کو خدا کی مرضی پوری کرنے سے دور رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں اس یاد دہانی کی تھوڑا وقت نکالا جائے کہ جذبات ہمیں کتنی آسانی سے گھیر لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں سے اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیسا محسوس کرتے ہیں۔ جوائس، کیا آپ میرے لیے دعا کریں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ جوائس، کیا آپ میرے لیے دعا کریں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ خدا میری دعا سنتا بھی ہے۔ او جوائس، کیا آپ میرے لیے دعا کریں گی؟ مجھے بالکل بھی یہ نہیں لگتا کہ میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ جذبات حقیقی ہیں اور ہمیں اس بات کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم جذبات نہیں رکھتے، لیکن ہمیں ان کا انکار کرنے، خود پر اختیار رکھنے اور اپنے آپ کو استعمال کرنے کا حق دینے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیا یہاں کوئی ایسا ہے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر آپ اپنے جذبات پر تھوڑا زیادہ اختیار رکھیں اور انہیں خود کو قابو کرنے کی اجازت نہ دیں تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی؟ آمین۔ لہٰذا آپ کو نہیں تو جیسا کہ میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پیغام سن کر آپ خوش نہیں تو میں خود کو سنا کر بھی خوش ہوں۔ ہم ہمیشہ اپنے احساسات پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن چاہے آپ یقین کریں یا نہ کریں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، آمین، ہم اس پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ آپ جان لیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی، میری ماں جانتی تھی اور انہیں ایسا کرنے دیا۔ جی، مدد کے لیے میں اپنے انکل اور آنٹی کے پاس گئی، لیکن وہ اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب میں وہ بچی ہوں جسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ تمام لوگ جنہیں چاہیے تھا کہ مجھے پیار دیں، وہ مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ جب تک میں خدا میں گہری نہیں ہوئی تھی، میرے لیے ان سب سے ناراض ہونا اور نفرت کرنا بہت آسان تھا، اور جب میں نے فیصلہ کر لیا تو پھر میں اپنی زندگی کی ایسی دیواروں اور رکاوٹوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، اس فلاخن انداز ابلیس کے خلاف کھڑی ہو گئی اور خدا کے ساتھ اگلے درجے تک جانے کے لیے مجھے اس نفرت کو خدا کے حضور میں پیش کرنا پڑا تاکہ یہ میرے راستے سے ہٹ جائے۔ غور سے سنیے، میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ آپ لوگوں سے ناراض ہیں اور آپ کے دل میں کڑواہٹ اور ناراضگی ہے، تب تک کبھی بھی آپ خدا کے ساتھ درست رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں ہماری بالکل بھی پرواہ نہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معافی ایک ایسی چیز ہے جسے تقریباً ہر روز کسی نہ کسی شکل میں یا کسی بھی حوالے سے لانا پڑے گا۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں تو آپ کو لوگوں کو معاف کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا تیزی سے بڑھتے ہوئے ان تمام سالوں میں میں یہ کرتی رہی۔ معاف کرنے کا بہترین طریقہ جو میں جانتی تھی، لیکن آپ جانتے کہ میں نے اسے مزید سیکھا ہے کہ اسے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن میری زندگی سے دور رہنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دور رکھنے والی معافی بھی ہے اور پھر ایک معافی ایسی ہے جو بہت واقعی بہت گہری اور قریب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف بات ہے، لہٰذا میں اس بارے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی۔ بالآخر میرے والد، میری ماں اور میری خالہ ہی تھے، اور میری خالہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ میری خالہ میری امی کی بہن تھی اور میرے انکل میرے والد کے بھائی تھے۔ اس لحاظ سے یہ اور بھی بہت گہرا رشتہ تھا، اور جب میں چھوٹی تھی تو میں نے خالہ اور انکل کے ساتھ بہت سا وقت گزارا، اور میرا ایک ہی بھائی تھا، وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن وہ ایسا تھا کہ وہ اپنی حفاظت تک نہ کر سکا، مجھے اس کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑی، لہٰذا وہ بھی میری مدد نہ کر سکا۔ لہٰذا کہانی مختصر کرتی ہوں، میرے سامنے یہ تینوں تھے، یعنی میری والدہ، والد اور میری خالہ۔ ان تینوں کو دیکھ بھال کی ضرورت تھی کیونکہ حقیقتاً ان تینوں نے بہت لمبی زندگی گزاری۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لمبی عمر پانا ہماری وراثت میں ہے، میں بھی ایسی ہی طویل عمر پانے والی ہوں۔ اس طرح میں کلام مقدس میں سے تیموتھیوس میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کے رشتہ دار کسی ضرورت میں ہیں اور اگر آپ ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو آپ ایک بے دین سے بھی برے ہیں،
اس میں یہ نہیں لکھا کہ ایسا محسوس ہو تو آپ ایسا کریں. یہ بھی نہیں لکھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو ایسا کریں. ایسا بھی نہیں لکھا کہ اگر وہ اس قابل ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ یہ کرو. حقیقتاً میں یہ چاہتی تھی کہ کوئی اور دور کا رشتے دار یا خاندان کا کوئی اور شخص اس کام کے لیے آگے بڑھتا، لیکن کسی نے بھی یہ نہ کیا. اب میں پہلے ہی سے بہت مصروف ہوں. بالآخر بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہے کہ میں 3 بزرگوں کی دیکھ بھال کر سکوں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو یہ بھی کرنا لازمی ہوتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کی ہر چیز خریدیں، گھر کا ہر کام کروانا. یہ بہت مہنگا پڑتا ہے کیونکہ اب وہ روپے پیسے نہیں کما سکتے، وہ صرف خرچ کر رہے ہیں. لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان تینوں کی ذمہ داری میری تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب خداوند میں سو گئے ہیں؟ میری آنٹی پچھلے سال فوت ہوئی، اور کیا آپ جانتے ہیں، میں دیانتداری سے آپ کو بتاتی ہوں، میری پوری زندگی میں ان کے ساتھ جیسا میرا رشتہ تھا، در حقیقت ان میں سے کسی نے بھی میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی جب مجھے ضرورت تھی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. چیتڑے ادھیڑنے کے برابر. یہ بے حد مشکل ترین کام میں نے اپنی زندگی میں کیا کہ 15 سال تک ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کی کوشش میں لگی رہی. لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ یہ غالباً بہت ہی اثر انگیز کام تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کام کرنے کے لیے خدا نے مجھے فضل بخشا. اس کے ذریعے میں نے اپنی زندگی میں بہت سی برائیوں پر غلبہ پایا، اور میں بتا نہیں سکتی. لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا کرنا پسند نہیں تھا، اور نہ ہی میں یہ کرنا چاہتی تھی. لہٰذا جو کچھ آپ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ وہ کریں بھی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ کو کرنا بھی چاہیے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں خداوند میں یہ کرنا نہیں چاہتی، یہ وہ مقام ہے جہاں ہم روحانی پختگی کے گہرے درجے پر پہنچتے ہیں. اور میرے خیال میں جو کچھ تو نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں. لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے والدین ملے ہوں جنہوں نے آپ سے اچھا برتاؤ نہیں کیا. یا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، میں نہیں جانتی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی فون کرنے کی بھی کوشش نہ کی ہو، یا آپ نے کبھی ان کے لیے کچھ نہ کیا ہو. جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو. اگر آپ خدا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں کرنا جو آپ چاہتے ہیں. آپ کہیں خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور آپ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. جب آپ اس طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا کی برکات آپ کا پیچھا کریں گی اور آپ کو گھیر لیں گی. ہم سب اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کا سامنا کرتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں جیسے کہ ایک دیوار پر چل رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا اسے راستے سے ہٹائے، لیکن وہ اس طرح نہیں کرے گا. خدا کے ساتھ اگلے درجے تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو صحیح دروازہ ڈھونڈنا اور اس میں داخل ہونا ہے. اور یہ دروازہ ہمیشہ تابعداری کا دروازہ ہوتا ہے جس میں سے آپ کو گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ابھی بھی جب میں ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو میں ویسا ہی محسوس کرتی ہوں. میرا مطلب ہے کہ میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. یہ مہنگا پڑتا تھا. ہم ہر وقت اسپتالوں میں جاتے رہتے تھے. ڈاکٹر کے پاس جا کر یقین دہانی ہوتی تھی کہ جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا. لیکن اب جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو ابھی بھی میں سوچتی ہوں کہ غالباً میں مزید بہتر برتاؤ کر سکتی تھی. لہٰذا میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ غلط فیصلے نہ کریں اور پھر اپنی آدھی زندگی پچھتاوے میں نہ گزاریں، کیونکہ جو کام آپ کو درست کرنا چاہیے تھا وہ کرنے کے لیے آپ واپس ماضی میں نہیں جا سکیں گے. جی ہاں، کیا خدا کسی سے بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. واچ مین نی نے یہ بھی کہا، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، کہ جذبات کے تحت زندگی گزارنے والا شخص اصولوں کے بغیر جیتا ہے. واو. جانتے ہیں کہ اصول کیا ہوتے ہیں؟ یہ قابل قبول عملی کام ہوتے ہیں. ایسا ضابطہ جس پر عمل کرنے کے آپ پابند ہیں، یا ایسا معیار جس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے. اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ بہت سی اور چیزوں میں سے آج کل اس ایک چیز کی بھی ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے. قطعاً کوئی سچائی نہیں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. سب چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اس سرزمین پر آپ نہایت اہم شخصیت ہیں. جب تک آپ خوش رہتے ہیں سب اچھا ہوتا ہے. خدا نے اس معیار کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نہیں بلایا. ہم مسیح کی مانند ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. اور اگر اپنی زندگی کے ہر حصے میں ہم درست کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بائبل میں سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی صورتحال میں یسوع نے کیا کیا
اور پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی. آئے پیچھے چلیں. اگر آپ یہ نہ کر سکتے تو خدا آپ سے یہ کرنے کو نہ کہتا، اور اگر اس نے یہ کرنے کو کہا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے وسیلے، اس کے فضل اور اس کی قوت کے ذریعے کر سکتے ہیں. اب واچ مین نی نے بھی ایک زبردست کتاب لکھی. یہ کافی موٹی لیکن حقیقتاً اچھی کتاب ہے. اگر آپ کچھ گہرا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام روحانی آدمی ہے. کیا کسی نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم نے اس کتاب میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وقت نکال کر ہم اسے پڑھیں. چند ایک اقتباسات لیتے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ روح کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے تمام تر اعمال اصول و ضوابط کے تحت ہوں. حالانکہ روح کے اپنے ہی اصول اور قوانین ہیں. روح کی ہدایت میں چلنا یہ ہے کہ اس کے قوانین کے تحت چلا جائے. روحانی اصولوں کے تحت ہر ایک چیز کی تفصیل گہری ہوتی جاتی ہے. یہاں غلط اور صحیح کا درست معیار ہے. اگر یہ ہاں ہے تو یہ ہاں ہی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے. چاہے موسم خوشگوار ہو یا ابر آلود، اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں. چاہے پرمسرت ہو یا پریشان کن، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. مسیحی چال چلن کو درست معیار کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہماری زندگی کا معیار خدا کا کلام ہی ہونا چاہیے. میں یہ دوبارہ کہوں گی. اور ہم سب اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی کی طرح میں بھی، لیکن ہمیں ہر وقت خوش رکھنا خدا کا کام نہیں. مجھے ہلکی ہلکی تالیاں بجانا بالکل پسند نہیں. کیا آپ نے سنا؟ مجھے زوردار تالیاں بجانا پسند ہے. آمین. اگر اس کے جذبات موت کے حوالے نہ کیے جائیں تو وہ مستقل معیار کی پاسداری نہیں کر سکتا. تو وہ اپنی زندگی غیر مستقل احساسات کے مطابق گزارے گا، جو کہ ایک باقاعدہ اصول کے تحت نہیں ہے. با اصول زندگی جذباتی زندگی سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے. جو کوئی بھی جذبات کے مطابق رویہ رکھتا ہے وہ نہ تو کسی اصول کی نہ ہی کسی دلیل کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ وہ صرف اپنے احساسات کی پرواہ کرتا ہے. اگر وہ بہت زیادہ پرجوش اور خوش ہو تو وہ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنے اندر گہرائی میں وہ جانتا ہے کہ یہ نامعقول بات ہے لیکن جب وہ سرد مہری، شکستہ دلی یا اداسی محسوس کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے احساسات اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، وہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کرتا. آئے میں آپ کو اس طرح بیان کرتی ہوں کہ آپ سمجھ سکیں. جب آپ بہت اچھا اور خوشگوار محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں یہ کروں گی، میں یہ کر سکتی ہوں لیکن جب آپ کا دن اچھا نہیں ہوتا تو خیر میں یہ کرنا نہیں چاہتی، میں یہ کام مزید نہیں کروں گی. جانتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ان سے پیار کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جب لوگ وہ کام نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کافی عرصے سے انہوں نے وہ نہ کیا ہو جو آپ چاہتے ہیں، تو ان سے پیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سی باتیں جو خدا نے میرے دل میں ڈالی، ان میں سے ایک جو میں ضرور لوگوں کو بتاتی ہوں، اور مجھے انہیں یہ سکھانے کا احساس حاصل ہے کہ ہم بالکل غلط محسوس کرتے ہوئے بھی خدا کے فضل سے درست کام کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور میں نہیں جانتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ آج ایک نئی قسم کے دروازے پر کھڑے ہوں. میں نہیں جانتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سب مجھے برکت دے والی عبادتوں میں گئے ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں صرف میٹنگ ہی میں فتح مند ہونے میں مدد کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. جب آپ گھر جائیں اور کچھ بھی نہ بدلا ہو تو تب فتح مند ہونے میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. آمین. میں ہمیشہ ہی لوگوں سے کہتی ہوں کہ جی یہ کانفرنس بہت زبردست تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہمیشہ ادھر ہی رہیں، لیکن ہم سب کو ہی اپنے اپنے گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی ویسی ہی رہتی ہیں. تمام طرح کے مصائب غائب کرنے کے لیے میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، لیکن میرے پیغام یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم ایسا نہیں کریں گے، بالکل بھی کوئی ایسا نامعقول کام نہیں کریں گے جن کے بارے میں اپنے گہرائی میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہے، اور نہ ہی جوش میں ہوتے ہوئے ہم یہ
سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب جوش والے جذبات کم ہوتے تو پھر ہم مزید وہ نہیں کرنا چاہتے جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کریں گے۔ خدا کے لوگوں کو اپنے جذبات پر تھوڑی توجہ دینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جذبات کس قدر جلد بدل جاتے ہیں اور ان کے مطابق چلنا کس قدر خطرناک ہے۔ اکثر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے احساسات پر غور کرتے ہیں کہ اگر ان کے احساسات خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر خدا کے کلام کے ساتھ متفق نہیں ہوتے تو وہ رد کر دیتے ہیں۔ جب میں سکھا رہی ہوں تو استاد ہوتے ہوئے ایسی چیزوں پر غور کرنا جس سے لوگ پرجوش ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ پلیٹ فارم سے اگر میں کوئی ایسی بات کہتی ہوں جو مفت بھی ہے اور مفید بھی، تو یہ ہمیشہ ہی میرے لیے دلچسپ ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ عموماً اچھا رویہ رکھنے والے مسیحی کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ کچھ دیر میں آپ کو مفت تعلیم کی CDs ملیں گی، میں شرطیہ کہتی ہوں کہ آپ یہاں آگے آنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ وہ مفت CDs کے لیے آپ پر حملہ کریں گے۔ آمین۔ اگر ہم ایسا کچھ ان کی طرف پھینکنا شروع کر دیں، تو اس مفت چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کرسیوں سے پھلانگنا اور ایک دوسرے پر چھلانگے لگانا شروع کریں گے۔ لیکن اگر آپ انہیں کہیں کہ جا کر یہ خرید لیں تو کہیں کہ ہم اس طرح کا رویہ بالکل نہیں رکھتے، لیکن ہمیں جی ہاں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جنہیں میں وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے کہنا ہے۔ در حقیقت جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تھوڑا تکلیف دہ ہے تو ایک طرح سے یہ بہت ہی لطف انگیز ہوتا ہے۔ جانتے ہو سکتا ہے کہ ابھی اس سے آپ کو دکھ ہو، لیکن بعد میں اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ ٹھیک ہے، غلط اور صحیح چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ میرے احساسات چاہے کچھ بھی ہوں، خدا کا کلام سچا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جذباتی شخص کچھ خریدنے کی استعداد نہ رکھتے ہوئے کوئی چیز خرید لیتا ہے۔ جب وہ رقم ادا نہیں کر سکتا تو پھر جا کر وہ اس کریڈٹ کارڈ سے ایک اور کریڈٹ کارڈ خریدتا ہے اور اس پر پیسے ادھار دیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے آج کل اس دنیا نے ہمیں کچھ عجیب و غریب نظام مہیا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ناقابل یقین بات ہے کہ لوگ کس قدر قرضے تلے دبے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی چیزیں خرید رکھی جن کے بارے میں وہ یہ نہیں جانتے کہ اب وہ کہاں ہیں اور نہ ہی انہیں استعمال کرتے اور نہ مزید رکھنا چاہتے ہیں، اور جب خریدی تھی تب بھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی، شاید آپ بھی میری طرح ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ حقیقتاً ایک دن واقعی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اپنی الماری کا جائزہ لیتے ہوئے میں اپنی مختلف قمیضیں دیکھ رہی تھی۔ بعض دفعہ میں اپنے کپڑے اس طرح ختم کرتی ہوں کہ جو کپڑے میں نہیں پہنتی وہ میں لوگوں کو دے دیتی ہوں۔ میں نے ایک شرٹ دیکھی اور بعد میں نے سوچا کہ یہ تو وہی شرٹ تھی، اور میں نے سوچا نہیں، میں نے پھر اسے دوبارہ وہیں رکھ دیا۔ میں نے ایک ہی طرح کی 2 قمیضیں خرید لی تھیں، بالکل ایک جیسی، اور پھر اگلی دفعہ جب وہ شرٹ میں نے اپنی بیٹی کے پاس دیکھی تو میں نے کہا کہ میں نے یہ 2 لی تھی۔ دیکھیں بعض دفعہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں وہ خرید بھی لاؤں اور پھر ایک ہفتے کے بعد وہ مجھے مل بھی جائے جو میں نے 1 سال پہلے خریدی تھی۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ جانتے ہیں ہم ہمیشہ کچھ چیزیں اس وقت اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ شاید کبھی ہمیں ان کی ضرورت ہو۔ جی نہیں، یہ میں کسی کو نہیں دوں گی، ضرورت پڑنے پر میں اسے استعمال کروں گی، لیکن میں نے ایک چیز سیکھی کہ ضرورت پڑنے پر وہ چیز مجھے نہیں ملتی۔ لہٰذا اگر میں کوئی چیز استعمال نہیں کر رہی تو مجھے چاہیے کہ میں وہ چیز کسی اور کو دے دوں اور خدا پر بھروسہ رکھوں کہ جب مجھے ضرورت ہو تو وہ مجھے دے۔ حکمت ابھی وہ کچھ کرتی جس سے بعد میں اسے خوشی ہو۔ میرے لیے حکمت کی یہی تعریف ہے، یہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ حکمت ابھی وہ کچھ کرتی ہے جس سے بعد میں اسے خوشی ہو۔ خیر یہ بات واضح ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ کو اپنے احساسات خدا کی روح کے سپرد کرنے ہوں گے۔ جذباتی شخص ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کے لیے بعد میں اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ وہ ایسی چیزیں چھوڑ دیتا ہے جن کے لیے بعد میں وہ خواہش کرتا کہ نہ چھوڑی ہوتی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ہدف رکھا ہے کہ 50 پاؤنڈ وزن گھٹائیں گے، لہٰذا آپ نے شروع کیا، آپ ورزش کرتے ہیں، کافی اچھا کر رہے تھے، او خدایا آپ نے 10 پاؤنڈ وزن کم کر لیا ہے، آپ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کوئی شخص ایک کیک لے کر آتا ہے اور آپ سوچتے ہیں
مجھے کیک کھا لینا چاہیے، میں رہ نہیں سکتی. یہ بات نہیں کہ کبھی کبھار تھوڑا سا کھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ ہر وقت نہیں لے سکتے، بلکہ کبھی کبھار ہی کھا سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ہر وقت ہی کرتے رہیں تو ہم بالکل اچھا محسوس نہیں کرتے. اگر ہم ہر وقت یہی کرتے رہیں تو ہم اچھے بھی نہیں لگتے. لہٰذا ہماری زندگی میں کچھ نظم و ضبط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے، خیر آج میں نے غلطی کر لی اور ہو سکتا ہے کہ اسے بھول جاؤں اور واپس جا کر میں پھر سے وہی غلطی کروں جو میں نے پہلے کی. دیکھیں، بے وقوف نہ بنے. اب آپ نے 10 پاؤنڈ وزن میں مزید 5 پاؤنڈ کا اضافہ کر لیا ہے. اب آپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں نے نہ چھوڑا ہوتا، کیونکہ اب پھر مجھے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. کیا میں آپ کو ایک بات بتا سکتی ہوں کہ جو کچھ ابھی آپ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں اور کرتے رہیں. اگر آپ کا دن برا گزرتا ہے جس میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو اگلے دن پھر اٹھیں اور دوبارہ شروع کریں اور ابلیس کو شکست دیتے رہنے کی اجازت نہ دیں. جانتے ہیں، ورزش کرنے میں بہت جلدی ہمت ہار جاتی تھی. ڈیو اپنی ساری زندگی ورزش کرتے رہے. 55 سالوں سے میں انہیں ورزش کرتے دیکھ رہی ہوں. اس سے مجھے ذہنی کوفت بھی ہوتی تھی. پھر 13 سال پہلے میں نے بھی بالآخر یہ شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے ہر دفعہ میں یہ فیصلہ کرتی تھی کہ میں اسمارٹ دکھنا چاہتی تھی اور میں راتوں رات اسمارٹ ہونا چاہتی تھی. لہٰذا جب بھی میں یہ سب شروع کرتی تھی تو اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ کیسے کرنا ہے، اور اگلے دن میں ایسے ہوتی تھی یا جیسی بھی حالت ہوتی تو میں سوچتی تھی کہ ڈیو، دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میرے لیے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ صحیح کام کرنا شروع کریں گے، یہ ایک طرح کی تمثیل ہے کہ یہ آپ کے اندر تھوڑی بہت کڑواہٹ پیدا کر دے گی. آمین. لیکن اگر آپ کرتے رہیں گے تو بالآخر آپ رکاوٹ عبور کر لیں گے اور پھر آپ پچھتاوے میں نہیں رہیں گے. میں دوبارہ کہتی ہوں کہ کام کرتے رہیں اور اسے درمیان میں نہ چھوڑیں اور نہ ہمت ہاریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ شروع کرنا پڑے. کچھ لوگ اپنی پوری زندگی شروع کرنے اور ختم نہ کرنے میں گزار دیتے ہیں، شروع کرنے اور ختم کرنے میں. میرا ایمان ہے کہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو اختتام بھی کریں، ایسے لوگ جو ہر طرح کے حالات میں سے گزریں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ آج ہی کریں. حکمت بولنے سے پہلے سوچتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ جذباتی ہوتے ہیں تو اکثر ہی آپ اپنی کہی ہوئی باتیں پوری نہیں کر پاتے. لہٰذا میں آپ کو دیانتداری سے کچھ بتاتی ہوں کہ جو شخص آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے، حقیقتاً اس شخص سے شادی کرنا عقل مندی نہیں. اور کتنے ایسے ہیں جن کی ایسی مشکلات دور ہو گئی ہیں. ایک دفعہ خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے اس لڑکی سے اتنی جلدی شادی کر لی، اس کو بھی مسائل تھے اور لڑکی کو بھی، اور آخرکار ہوا یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مسائل کھڑے کرتے رہے. لیکن مسئلہ وہ ہے جس سے شادی ہوئی. اس نے کہا جتنی جلدی وہ لڑکی بدل گئی ہے جس سے میرے بیٹے نے شادی کی ہے، اتنی جلدی میں نے کبھی کسی کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا وہ جیسے کوئی مختلف مخلوق بن گئی. لہٰذا بات یہ ہے، اس سے پہلے کہ آپ کہیں میں کروں گی، تو یقین کر لیں کہ آپ کسی خوف کی وجہ سے نہیں کر رہے. جانتے ہیں آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ پسند نہیں تو جائیں کسی اور کو تلاش کریں. یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، معاف کریں، آپ بالکل ایسے نہیں. اور اگر آپ کو ایسا جیون ساتھی ملتا ہے، آمین، تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اپنا کام جاری رکھنا ہے. جی ہاں، مجھ پر ناراض نہ ہوں، یہ میں نہیں، بائبل کہتی ہے. مجھے پوری بائبل میں سے منادی کرنی ہے، نہ کہ صرف وہ باتیں بتانی ہیں جو میں پسند کرتی ہوں. ہم جذبات رکھتے ہیں اور اگر ہم انہیں اجازت دیں تو یہ ہماری زندگی پر حکمرانی کریں گے. لیکن جس میں ہم قائم ہیں اس میں ہم محفوظ ہیں اور ہم ہر وقت اپنے احساسات کی پیروی کرنے کے بجائے ہمیشہ خدا کے کلام کی پیروی کرنا سیکھ سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہم سب صحت مند طرز زندگی، روح، جان اور بدن چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اور میری زندگی میں کم از کم کسی ایک حصے کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن، جس میں ہم ایک با مقصد تبدیلی لا سکتے ہیں.